رہنے والا انسان ہوں، تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ گری کی دردہ بھری نظم. سے پہلے بتا دو دوستو، عمران پرتاپ گری ایک فوٹو پوسٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کسی کو ہو نہ سکا اس کے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے. چلیے پسند ہے عمران پرتاپ گری کی نظم تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں، میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں، میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں، میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت محبت ہے، بہت شکریہ. بہت محبتیں دی ہیں آپ نے، جو داد واد دی ہے اس میں میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. بس اسی طرح آپ کی محبتیں ملتی رہیں. ایک مطلع اور دو شعر اور پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. کہ کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، کاش میرے لفظوں کو یہ انداز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے، جیسے گونگے لوگوں کو آواز ملے. اور میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، میں دھرتی پر رہنے والا انسان ہوں، تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے، تم ہو ایک پری تم کو پرواز ملے. اور ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، ایک نہیں 100 بار گیا بت خانے میں، بت خانے کے سارے بت ناراض ملے. اور کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم، کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم، کب تک تنہا تنہا عمر گزاریں ہم. اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے، اب یہ ضروری ہے کوئی ہم راز ملے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت محبتیں. میں کوشش کرتا ہوں اب تک بالکل اپنے تیور سے ہٹ کے کوشش کر رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت محفل ہے اور ہمارے بہت بڑے ایسے بزرگ یہاں موجود ہیں جنہیں سن سن کر کے ہم سب نے تھوڑا بہت کہنے کا، کچھ بولنے کا سلیقہ سیکھا ہے. امجد صاحب، انور مسعود صاحب،
اپنی پورا جو ان کا اپیئرنس ہے اس میں آپ میں وہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے وہ شاعری کا، اللہ انہیں سلامت رکھے، ایک یونیورسٹی ہے وہ شاعری کی. اور رحمان بھائی بہت اچھا کہہ رہے ہیں آج کل، لیکن ان کی 4 کی جو گزارش ہے وہ سن کر کے تو آج میں سمجھ گیا کہ ٹھیک نہیں ہے ارادے ان کے، اللہ انہیں بچا کے رکھے. ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بہت اچھا لگا جب آج میں اپنے میئر صاحب کو یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ہم لوگ جو اس طرح کے ملکوں سے بہت دور، اس طرح کے شہروں سے بہت دور ہیں، وہ سب کی ذہنیت بنی ہوتی ہے کہ ایسی جگہ میں برطانیہ میں کوئی رہ رہا ہے تو وہ پوری طرح سے سب کچھ اپنی تہذیب اور کلچر سے دور ہو گیا ہوگا. لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کر کے کہ یہاں کی مٹی میں رہ کر کے بھی آپ نے اپنی جڑوں کو مضبوط رکھا ہوا ہے. سلام کرتا ہوں آپ کو، اور اللہ آپ سب کو ایسا رکھے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب، بہت یہاں سے جاؤں گا تو بہت اپنے اندر بہت پیارے پیارے احساس لے کے جاؤں گا، اور پورے یقین سے یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے کوئی چیز پڑھی پانے کا بیان سنتے ہیں. کہیں راستہ گلی میں، بیویوں میں، محفل میں، یا اپنے یہاں کوئی مہمانداری ہوئی تھی یا وعظ کہلوا تھا، سب کے جانے کے بعد کچھ ملا اور کہیں کوئی چیز پڑی پائی تو اس کو خود لے لینا درست نہیں، حرام ہے. اگر اٹھا لے تو اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دے گی. مسئلہ اگر کوئی چیز پاوے اور اس کو نہ اٹھایا تو کوئی گناہ نہیں، اگر یہ ڈر ہو کہ اگر میں نہ اٹھاؤں گی تو کوئی اور لے لے گا اور جس کی چیز ہے اس کو نہ ملے گی تو اس کا اٹھا لینا اور مالک کو پہنچا دینا واجب ہے. مسئلہ جب کسی نے پڑی ہوئی چیز اٹھا لی تو اب مالک کا تلاش کرنا اور تلاش کر کے دے دینا اس کے ذمہ ہوگا. اب اگر وہ وہیں ڈال دیا، اٹھا کر اپنے گھر لے آئی لیکن مالک کو تلاش نہیں کیا تو گناہ گار ہوگی. خواہ ایسی جگہ پڑی ہو کہ اٹھانا اس کے ذمہ واجب نہ تھا، لیکن یعنی کسی محفوظ جگہ پڑی تھی کہ ضائع ہو جانے کا ڈر نہ تھا، یا ایسی جگہ ہو کہ اٹھا لینا واجب ہے. دونوں کا حکم یہی ہے. اٹھا لینے کے بعد مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، پھر وہیں ڈال دینا جا نہیں. مسئلہ محفلوں میں اور مرد و عورتوں کے جمع و جھپکٹے میں خوب پکار کے تلاش کرے. اگر مردوں میں خود نہ جا سکے تو اپنے میاں کسی اور سے پکڑوائے اور خوب مشہور کر دے. ہم نے ایک چیز پائی ہے جس کی ہو آ کر ہم سے لے لے، لیکن یہ ٹھیک پتہ نہ دے کہ کیا چیز پائی ہے تاکہ کوئی جھوٹ فریا کر کے نہ لے لے. البتہ اگر کچھ گول مول ادھورا پتہ بتا دینا چاہیے. مسئلہ یہ کہ ایک زیور ہے یا ایک کپڑا ہے یا ایک بٹو ہے جس میں کچھ نقد ہے اور کوئی آئے اپنی چیز کا ٹھیک ٹھیک پتہ دے تو اس کو حوالے کروں چاہیے. مسئلہ بہت تلاش کرنے اور مشہور کرنے کے بعد بالکل مایوسی ہو جائے کہ اب اس کا کوئی وارث نہ ملے گا تو اس چیز کو خیرات کر دے، اپنے پاس نہ رکھے. البتہ اگر وہ خود غریب و محتاج ہو تو خود ہی اپنے کام میں لاوے، لیکن خیرات کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کے دام لے سکتا ہے، اور اگر خیرات کر کے منظور کر لیا تو اس کو خیرات کا ثواب ملے گا. مسئلہ پالو کبوتر یا طوطا مینا یا اور کوئی چڑیا اس کے گھر میں گر پڑی اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہو گیا، خود لے لینا حرام ہے. مسئلہ باغ میں آم یا امرود وغیرہ پڑے ہیں تو ان کو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا حرام ہے. البتہ اگر کوئی ایسی کم قدر چیز ہے کہ ایسی چیز کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے سے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے، اس کو خرچ میں لانا درست ہے. مثلاً راہ میں ایک پیر پڑا ملا یا ایک میٹھی چنے کے بوٹ ملی، لیکن مسئلہ کسی مکان یا جنگل میں خزانہ یا کچھ گڑا ہوا مال نکل آیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے. جو پڑی ہوئی چیز ہے خود لے لینا جائز نہیں. تلاش و کوشش کر کے بعد اور مالک کا یہ پتہ نہ ملے تو اس کو خیرات کر دے، اور غریب ہو تو خود بھی لے سکتے ہیں. وقفہ بیان. اپنی کوئی جائیداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ خدا کی راہ میں فقیر
غریبوں مسکینوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس گاؤں کی تمام آمدنی محتاجوں پر خرچ کر دی جائے گی، یا باغ کے سب پھل پھول غریبوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس مکان میں مسکین لوگ رہا کریں گے اور اس کے کام نہ آئے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ جتنے نیک کام میں مرنے سے بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نیک کام ہے کہ جب تک جائیداد باقی رہے گی برابر قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک فقیروں کو راحت اور نفع ملتا رہے گا برابر نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی اپنی چیز وقف کر دے تو کسی نیک بخت اور دیانتدار آدمی کے سپرد کر دے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی میں خرچ ہوا کرے، کہیں بیچا خرچ نہ ہونے پائے۔ مسئلہ: جس چیز کو وقف کر دیا اب وہ چیز اس کی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، اب اس کو بیچنا کسی کو دینا درست نہیں، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں دے سکتا۔ جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ: مسجد کی کوئی چیز جیسے اینٹ، چونا، گاڑا، لکڑی، پتھر وغیرہ کوئی چیز اپنے کام میں لانا درست نہیں، چاہے کتنی ہی نکمی ہو گئی ہو، لیکن گھر کے کام میں نہ لانا چاہیے بلکہ اس کو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔